ڈے ون سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عام سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. وہی فوجی جرنیل پھر جو ہے اپیل سنیں گے, وہی آدھی لائن کی پھر سزا بحال رہے گی. اب یہ کیسے پتہ چلے گا جب تک ایویڈنس نہیں ملے گی, جب تک ججمنٹ نہیں ملے گی کہ اس کو ہم نے کیسے رائٹ آف اپیل دینا ہے. ہائیلی انفیئر ٹرائل ہے. بالکل ہم اس کی کسی سزا کو نہیں مانتے. 10 سال قید ہم نے دے دی ہے, ملاقات کرنے کا آپ ٹائم نہیں دے رہے. وہ اس طرح کی باتیں ہیں کہ آپ ایک بندے کو وکالت نامہ تک سائن کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. دیکھیں ہماری اطلاع کے مطابق حسان صاحب ٹل جیل کوٹ لکھپت میں شفٹ کیا گیا ہے, تو اب فوج کا کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے. یہ اب ہمارا معاملہ ہے, عدالتوں کا معاملہ ہے, اس میں بالکل کسی کی انٹرفیئرنس ہم برداشت نہیں کریں. السلام علیکم. پبلک ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سلمان امان, اور حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہے اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اسد منظور بٹ صاحب سے ملنے آئے تھے, اور انہوں نے حسان نیازی کے حوالے سے جو ہے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے, اور ان کا کہنا تھا کہ جو ہے وکالت نامے پہ بھی جو ہے وہ سائن کروانے ہیں. بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہے وہ پریشان تو ہمیں دکھائی دیے ہیں, تو کن مشکلات کا جو ہے ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حسان نیازی کو 10 سال قید بامشقت جو ہے وہ سنائی گئی ہے, دوسرے ملزمان کو سنائی گئی تھی. ان ملزمان کے لیے اپیل کا کیا حق ہے, اپیل کے لیے کیا کیا جائے گا, کیا وکالت نامہ سائن کروانے میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ آپ کا شکریہ کہ بڑے اہم اور ہاٹ ٹاپک پہ آپ نے میرا رائے مانگی ہے. دیکھیں ڈے ون سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عام سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, اور وہ پریکٹیکل پرابلمز اب سامنے آ رہی ہیں. فوجیوں نے ایویڈنس اپنے حساب سے ریکارڈ کرنی ہوتی ہے, پوری لکھنے میں نہیں ہوتی, اور ججمنٹ ان کی ایک لائن کی ہوتی ہے کہ یہ ہیز بین کنوکٹڈ. اب اس کی ایویڈنس لینے کے لیے جب ان سے مانگتے ہو کہتے ہیں یہ کانفیڈینشیل ہم دیتے نہیں. اچھا, پھر ججمنٹ مانگ رہے ہیں وہ نہیں دیتے. پھر کہتے تھے عطاء اللہ تارڑ صاحب پبلک میں آ کے جی کہ یہ رائٹ آف اپیل ہم نے دیا ہے. کہاں دیا ہے, کون سے لا کے تحت دیا ہے؟ نہیں دیا. وہی فوجی جرنیل پھر جو ہے اپیل سنیں گے, وہی آدھی لائن کی پھر سزا بحال رہے گی. کوئی وہاں پہ سسٹم ہی نہیں ہے. ایک ہی دن میں اگر 9 مئی میں حسان نیازی کے ساتھ اگر 4 بندے اور سزا ہوئے تو کسی کو 2 سال قید دے دی, کسی کو 3, کسی کو بندہ مارا ہے, کسی کچھ بھی نہیں کیا. اب یہ کیسے پتہ چلے گا جب تک ایویڈنس نہیں ملے گی, جب تک ججمنٹ نہیں ملے گی کہ اس کو ہم نے کیسے رائٹ آف اپیل دینا ہے. آرٹیکل 10A آف دی کانسٹیٹیوشن کا انتہائی زبردست قسم کی وائلیشن کی گئی ہے. اب یہ وہ معاملات ہیں جس کے لیے ہم پہلے وکلا برادری کہہ رہی تھی کہ جی آپ اگر ورسٹ کیس سینیریو یہ ہے کہ ATA کی سیکشنیں اپلائی ہوتی ہیں, اینٹی ٹیررزم کوڈ میں ان کا کیس بھیج دیں. اوپن لاؤڈ اینڈ کلیئر ہونا چاہیے, انصاف ہو اور ہوتا ہوا نظر بھی ہے. سر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ملٹری ٹرائل جو وہ فیئر ٹرائل نہیں تھا؟ نہیں, یہ ہائیلی انفیئر ٹرائل ہے. بالکل ہم اس کی کسی سزا کو نہیں مانتے. سر یہ بتائیے گا نا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد 85 ملزمان کو سزاؤں کا حکم سنایا گیا تھا, تو پھر کیا آپ سپریم کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانتے؟ دیکھیں سپریم کورٹ نے تو ابھی انڈیسائیڈڈ کیس کے اوپر ایک ریسٹریننگ آرڈر واپس لیا. ابھی تو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آیا ہی نہیں. انہوں نے تو ایک انٹرم ریلیف جو ملا ہوا تھا اس کو واپس لیا ہے, جس کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ رہنا چاہیے, کسی ایک ادارے کا ماؤتھ پیس نہیں بننا چاہیے. کانسٹیٹیوشنل کیس چل رہا ہے, تو آپ کس طرح دوسرے فورم میں جا سکتے ہیں؟ جب سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے تو آپ کس طرح دوسری جگہ پہ جا کے اپیل کر سکتے ہیں؟ یہ وہ ایمبیگوٹیز ہیں جو سپریم کورٹ کو بھی سوچنی چاہیے, عوام کو بھی سوچنی چاہیے. جب ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ فورم ہی نہیں ہے جہاں پہ ہمارا ٹرائل ہو, آپ نے کیوں وہاں ٹرائل ہونے دیا؟ اب آپ یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں ٹرائل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. آپ اس طرح کا انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ کرنے بھی اگر جا رہے ہیں تو یہ فیصلہ بھی ان کے منہ پہ ہی پڑنا ہے واپس, اس لیے کہ جس دن کسی جج کا بیٹا اس کیس میں ٹرائل میں ملزم بنے گا پھر ہم دیکھیں گے کہ پھر یہ کس طرح روکتے ہیں اس کو. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اگر آج جب حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ کے پاس آئے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے تھے آپ سے؟ جی ایک مظلوم باپ ہے, اس کی میرا ایج بھی اتنی زیادہ نہیں ہے, 10 سال قید ہم نے دے دی ہے, ملاقات کرنے کا آپ ٹائم نہیں دے رہے. آپ کہتے ہیں یہاں ڈیموکریسی ہے, تو وہ بیچارہ کیا کرے؟ پلر ٹو پوسٹ اسے جانا ہی جانا ہے. وہ اس طرح کی باتیں ہیں کہ آپ ایک بندے کو وکالت نامہ تک سائن کرنے کی اجازت نہیں دے رہے, آپ جیل میں والد کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. سزا آپ دے چکے ہیں, آپ نے سالیٹری کنفائنمنٹ دی ہے, آپ نے 10 سال قید ہی دی ہے نا. سزائے موت تو نہیں ہے. سزائے موت کے بندے کو بھی ملاقات بلڈ ریلیشن سے کروائی جاتی ہے, اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ ان کا وکالت نامہ نہیں سائن کرنے دیتے اور ملاقات نہیں کرنے دیتے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ سزا جو ملزمان تھے ملٹری کسٹڈی میں, ان کو سزا سنانے کے بعد ملزمان کو جیلوں میں منتقل کر دیا کہ ابھی بھی ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں؟ دیکھیں ہماری اطلاع کے مطابق حسان صاحب کو اور ان کے دیگر جتنے دوست ہیں ان کو کوٹ سینٹرل جیل کوٹ لکھپت میں شفٹ کیا گیا ہے. تو اب جب وہ سول پریزن میں آ گئے ہیں تو اب فوج کا کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے. یہ اب ہمارا معاملہ ہے, عدالتوں کا معاملہ ہے,
اور یہ گورنمنٹ آف پنجاب کے پریزنٹ ڈپارٹمنٹ کا معاملہ ہے. اس میں بالکل کسی کی انٹرفیئرنس ہم برداشت نہیں کریں گے. سر وکالت نامہ سائن کروانے میں کیوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا؟ یہ ظاہر ہے جب حکومتیں اپنے اداروں کے متحد ہو جائیں اور ضمیر اور ان کے جو کانسٹیٹیوشن رائٹس دینے والے دماغ جو ہے وہ ایک مخصوص لائن کے نیچے چلے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے نااہل حکومت جو ہوگی وہ ہمیشہ نااہل فیصلے کرے گی. ہم کانسٹیٹیوشنلی آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں. کانسٹیٹیوشن میں ہر ادارے کا ایک رول متعین ہے. فوج نے اپنا ایک شوق پورا کرنا تھا کر لیا, اب اس کے بعد ان کا کوئی کام نہیں ہے. بالکل کسی کو انٹرفیئرنس کی اجازت نہیں دیں گے. بالکل. بہت شکریہ.